بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، چند روز پہلے خطیب مترفضہ پروردہ آغوش رفض و تفضیل حنیف قریشی نے اپنا بکواسی سلسلہ جاری رکھتے ہوئے محقق اہل سنت، مفکر اسلام، حجت الاسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سائیں غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی متعنا اللہ بطول حیاتہ آپ کے خلاف الزام تراشیاں کی اور زبانیں تان دراز کی۔ حنیف قریشی کا رد کرنے سے قبل اصل مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قبلہ قاسمی صاحب نے تفضیلیہ کے خلاف، مترفضہ کے خلاف چند سال پہلے ایک کتاب لکھی جس کا نام ضرب حیدری ہے، اور بحمد اللہ تعالی وہ واقعی ضرب حیدری ثابت ہوئی۔ عوام نے اور بالخصوص علماء نے اس کو پسند کیا، اور پاکستان کے جید علماء کی اس پر تقاریض موجود ہیں، اور بحمد اللہ تعالی اہل سنت کے عوام و خواص میں وہ کتاب اب بھی مقبول ہے، اور اس کے بہت سارے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور شائع ہو رہے ہیں۔ اس کتاب میں قبلہ قاسمی صاحب نے ایک باب قائم کیا جس میں تفضیلیوں کے اعتراضات کے جواب دیے۔ اس میں چھٹا سوال تفضیلیوں کا قبلہ قاسمی صاحب نے ذکر کر کے پھر اس کا جواب دیا۔ وہ چھٹا سوال کیا تھا کہ تفضیلی کہتے ہیں ہم شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو افضل تو مانتے ہیں، لیکن محبت زیادہ ہم مولا علی سے کرتے ہیں۔ اب تفضیلیوں کا یہ اعتراض ذکر کر کے قبلہ قاسمی صاحب نے اس کا جواب بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور علمی لیاقت اور متانت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا، اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پیش کی، بلکہ اس میں اکابر کے اقوال پیش کیے، علماء کے اقوال پیش کیے، عبارات پیش کی، اور جو بات پیش کی اس کا حوالہ پیش کیا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے قبلہ قاسمی صاحب نے النبراس کے اندر جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے وہ پیش کیا۔ اب وہ قول کیا ہے؟ اس وقت یہ النبراس البشرا کا نسخہ میرے سامنے ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 487 ہے۔ یہاں پر علامہ پرہاروی نے یہ سوال ذکر کر کے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ذکر کیا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ محبت مولا علی سے خلفائے ثلاثہ سے بڑھ کر کرتا ہے، تو اس کے جواب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول جو قبلہ قاسمی صاحب نے النبراس سے نقل کیا، وہ قول عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرما رہے ہیں: من قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احب الی من الجمیع فہو رجل وغل ای فاسد، کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، تو فرمایا ایسا بندہ کمینہ ہے، بھگوڑا ہے، بگڑا ہوا ہے۔ اور اس محبت کو قبلہ قاسمی صاحب نے اس قول کی بنیاد پر اس کو دلیل بنا کر کمینگی کہا، اور اس قول کے لحاظ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر قریشی میں انسانوں والی کوئی رمق ہوتی اور شرافت اور حیا اور امانت داری کا کوئی کروڑواں حصہ بھی اس کے اندر ہوتا تو یہ قبلہ قاسمی صاحب پر اٹیک نہ کرتا۔ وہ تو ناقل ہے اس قول کے، ہاں اگر وہ اپنی طرف سے کہہ دیتے یا وہ حوالہ جس کتاب کا دیتے اس کتاب میں قول ہی نہ ہوتا، یا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ذکر کیا اور اصل کتاب میں کسی اور کا قول ہوتا یا قول مردود ہوتا، کوئی ایسی بات ہوتی جو النبراس میں لکھی ہوئی ہوتی اور اس کو قاسمی صاحب چھپاتے اور پھر تو بیان کرتا، تو پھر تو چلیں کوئی بات بنتی تھی، بس چلیں ایک محقق کا کام ہوتا ہے کسی قول کو لے کر اس پر تحقیق کرتا ہے۔ لیکن اس کی کمینگی کی انتہا دیکھیے کہ جو قول النبراس میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ہے اس بات کو منسوب کر دیا قبلہ قاسمی صاحب کی طرف۔ ایک وہ شیخ الحدیث ہے، اس کی کتاب ہے ضرب حیدری، اس نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا کہ جو بندہ یہ کہے کہ مجھے حضرت علی سب سے زیادہ پیارے ہیں، یہ کمینگی ہے۔ تو یہ اس کی کمینگی ہے، اور یہ سارا ٹولہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ وغل فاسد بھرا پڑا ہے، اور ان کی یہ صفت ہے وغل فاسد ہونا۔ اس سے یہ شرم نہیں آئی کہ میں نے کلام کہاں کرنا ہے اور بیان کیا چیز کرنی ہے، رد کس کا کرنا ہے، تحقیق کہاں کرنی ہے، بس اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ آئے روز اپنے ویوز کے چکر میں کبھی عقائد اہل سنت کے خلاف، کبھی علماء حقہ کے خلاف،
یہ جناب بکواس بازیاں شروع کرتا ہے اور زبانیں تان دراز کرتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ میں نے مختصراً اصل مسئلہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے اس نے جو گفتگو کی، جو بیان کیا، اس کے چند حصے آپ کے سامنے رکھ کر اس پر کلام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نے جب گفتگو شروع کی تو قبلہ قاسمی صاحب کو اس نے ناسبی کہا، اور اس نے جو کلپ اپنے چینل پر چلایا تو اس میں بھی جو اس نے تھم نیل کا عنوان دیا وہ یہی دیا۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کو ناسبی کہنا یہ رافضیوں کی علامت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس وقت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب اصول الدین آپ کے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 291 ہے۔ فرماتے ہیں وعلامۃ الرافضۃ یسمیہم اہل الاثر ناصبۃ، کہ رافضیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ سنیوں کو، اہل سنت و جماعت کو ناسبی کہتے ہیں۔ کل ذالک عصبیۃ وغیظا لاہل السنت، اور یہ سارا ان کے قلب کے اندر جو غلاظت بھری ہوئی ہے، گند بھرا ہوا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اہل سنت و جماعت کو یہ ناسبی کہتے ہیں۔ تو قریشی سن، قاسمی صاحب ناسبی نہیں ہیں، اس دلیل کی بنا پر تو رافضی ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کو اور ایک سنیوں کے جید عالم دین کو اور ایک ثقہ عالم دین کو جو تو ناسبی کہہ رہا ہے وہ ناسبی نہیں، تو رافضی ہے۔ ثانیاً ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بڑی پر لطف ہے کہ یہ علماء حقہ کی کرامت ہے اور عقائد اہل سنت و جماعت کا روب ہے اور عقائد اہل سنت و جماعت کی حقانیت ہے کہ جب بھی یہ بندہ کسی عقیدہ اہل سنت و جماعت پر اٹیک کرنا چاہتا ہے یا کسی سنی عالم دین کے خلاف بکواس کرنا چاہتا ہے تو اسی بیان میں اس کی زبان سے ایسی جہالت نکلتی ہے، یا یہ کسی کتاب کا غلط نام لے لے گا یا کسی صحابی کا غلط نام لے لے گا، اور وہ سارا کچھ اس کی جہالت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب اس نے علی کا پہلا نمبر بیان کیا تو اس میں یہ کتابوں کے غلط نام لے رہا ہے، اور ہم نے اس کی نشاندہی کی تھی آج سے تقریباً 5 سال پہلے۔ شیب الایمان کہتا ہے، مستدرک کہتا ہے، عبارات غلط پڑھتا ہے۔ اس بیان میں جو اس نے قبلہ قاسمی صاحب کے خلاف کیا کہ اس بدبخت سے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام تک صحیح نہیں لیا جا سکا اور یہ نام نہیں لے سکا۔ اپنی گفتگو کے شروع میں یہ کہتا ہے کہ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے صحابی برہ بن عازب، میں نے صحابہ سے آنا ہے لیکن برہ بن عازب والی روایت مستجامت حافی برہ بن عازب، میں نے صحابہ سے آنا ہے لیکن برہ بن عازب والی برہ بن عازب، بدبخت تجھے یہ نہیں پتا کہ لفظ برا ہے یا برہ ہے؟ شرم نہیں آتی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تجھے سیدھے نام تک لینا نہیں آتے اور تو بکواس علماء حقہ پر کرتا ہے۔ اب دیکھ اور سمجھ کہ اصل نام کیا ہے۔ یہ اس وقت تہذیب الاسماء واللغات امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 97 ہے۔ فرماتے ہیں البراء بن عازب الصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا بتخفیف الراء وبالمد، یہ را کی تخفیف کے ساتھ ہے، برا نہیں کہنا بلکہ برا ہے۔ تو یہ تو تمہارا حال ہے، تمہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام سیدھے لینا نہیں آتے، اور بکواس ان پہ کرتا ہے کہ جن کی خدمات اردو میں نہیں زبان عربی میں بھی بے شمار ہے۔ قبلہ قاسمی صاحب نے عربی زبان میں تفسیر لکھی ہے جو مقبول خاص و عام ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر الگ لکھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر آپ نے عربی میں کتاب لکھی، تو تجھے اردو صحیح پڑھنا نہیں آتی اور بات ان کے بارے میں کر رہا ہے کہ جن کی خدمات عربی زبان میں ہے، کچھ شرم آنی چاہیے۔ ثالثاً یہ بات سمجھنے لائق ہے اور سامعین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قبلہ قاسمی صاحب نے جس محبت کی بات کی اور جس محبت کے دلائل پیش کیے وہ ہے دینی اور عقلی محبت، کہ کوئی بندہ دین و عقل کے لحاظ سے اگر محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ آل و اصحاب میں سب سے زیادہ محبت انبیاء و مرسلین کے بعد صدیق اکبر سے کرے، پھر عمر فاروق سے کرے، پھر عثمان غنی سے کرے، پھر مولا علی سے کرے۔ اور یہ کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ جو بندہ قرآن و سنت کے سارے دلائل مد نظر رکھے گا، علماء کے اقوال مد نظر رکھے گا، بحمد اللہ تعالیٰ اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اور قبلہ قاسمی صاحب نے اس سوال کے جواب میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، علماء کے دلائل پیش کیے۔ اس سلسلہ میں جو قبلہ قاسمی صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے دلائل پیش کیے، ان دلائل میں سے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ التمہید امام ابو شکور السالمی کی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ مشائخ چشت حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو یہ کتاب سبقاً پڑھا کر
پھر ان کے سر پر دستار باندھتے تھے اور پھر انہیں اجازت دیا کرتے تھے۔ تو اس کتاب میں صفحہ نمبر 349 پر امام ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روافض کے وہ اقوال ذکر کیے کہ جو بدعت ہیں، گمراہی ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اس میں ایک قول یہ ذکر کرتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِأَنَّ حُبَّ عَلِيٍّ وَأَهْلِ الْبَيْتِ أَوْلَى وَأَحَقُّ فَهَذَا كُلُّهُ بِدْعَةٌ وَفِسْقٌ لَيْسَ بِكُفْرٍ، کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں مولا علی اور اہل بیت کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں جیسے یہ کمینہ کہہ رہا تھا، تو امام ابو شکور سالمی نے فرمایا یہ ساری باتیں بدعت ہے، فسق ہے، گمراہی ہے، اگرچہ کفر نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو امام ابو شکور سالمی کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات قبلہ قاسمی صاحب نے پیش کی۔ اب بتاؤ وہ وغل زیادہ سخت لفظ ہے یا بدعتی ہونا اور فاسق ہونا یہ زیادہ سخت لفظ ہے؟ اسی طرح قبلہ قاسمی صاحب نے حلیۃ الاولیاء سے ایک حوالہ پیش کیا، اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 287 ہے۔ یوسف بن اسباط کے حالات بیان کرتے ہوئے سیدنا امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول قبلہ قاسمی صاحب نے پیش کیا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بندے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا علی احب الی من ابی بکر و عمر، کہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں ابو بکر و عمر سے بڑھ کر حضرت علی سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا لا تجالسنا بمثل هذا الكلام، فرمایا جی ایک گل کرنی نا ساڈے کول اٹھ جا، اما لو سمعك علی بن ابی طالب لاوجع ظهرك، ایک گل اگر مولا علی سن لی نا تیرے کولو محبت میں مولا علی نال کرنا، تو فرمایا آپ نے ایک گل اگر سن لی تو تیری انہیں کنڈ سیکنی، لاوجع ظهرك، اگر مولا علی نے یہ تیری بات سن لی کہ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑھ کر مولا علی سے محبت کر رہا ہے، تو فرمایا وہ تجھے ایسی مار ماریں گے کہ تیری کمر توڑ دیں گے۔ تو قبلہ قاسمی صاحب نے تو یہ اقوال پیش کیے علماء کے، حلیۃ الاولیاء سے اس بات کو پیش کیا، اور اس کے علاوہ بھی دلائل دیے، انشاءاللہ وہ دوسرے حصے میں آپ کے سامنے لائے جائیں گے۔ رابعاً سامعین محترم، یہ بات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جس شخص کے فضائل زیادہ ہوں، جس کے خصائص زیادہ ہوں، جس کے اوصاف حمیدہ زیادہ ہوں، ایمان و عقل اور دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس ہستی کے ساتھ محبت بھی زیادہ ہو۔ چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، اللہ کے قرب کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، دین کی حمایت و نصرت کے لحاظ سے تمام صحابہ و اہل بیت میں زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس لیے دین و ایمان کا اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ باقی تمام سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی جائے۔ اور یہ کہنا کہ جس طرح اس قریشی خبیث کا بیان نیٹ پر موجود ہے، مولا علی کا پہلا نمبر، اس میں تمام جو باتیں اس نے کی وہ رافضیوں والی ہیں۔ اب دیکھیے، اگر کوئی بندہ مولا علی کو علم، شجاعت اور تقوی کے لحاظ سے افضل کہتا ہے تو یہ سنیوں والا عقیدہ نہیں ہے۔ اب یہ میں نہیں بات کہہ رہا، یہ اصول الدین امام بزدوی کی ہے، یہ فتاوی رضویہ نہیں ہے، یہ امام بزدوی کی اصول الدین ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 254 ہے۔ فرماتے ہیں الروافض اتفقوا علی ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل من جمیع الصحابہ فی العلم والتقوی والشجاعت والکرامت عند اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ رافضیوں کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ مولا علی جو ہیں وہ علم میں، تقوی میں، شجاعت میں اور کرامت میں تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، قریشی دھیان سے سمجھو۔ وعند اہل السنت والجماعت ابو بکر وعمر وعثمان افضل منہ، اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک علم میں، تقوی میں، شجاعت میں، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے مولا علی سے افضل ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو جب ان تمام باتوں میں سیدنا صدیق و فاروق و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم افضل ہیں، تو دینی، عقلی اور ایمانی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مولا علی سے بڑھ کر ان افراد کے ساتھ محبت کی جائے جن میں یہ تمام اوصاف حمیدہ اور خصائل اور خصائص پائے جاتے ہیں۔ خامساً سامعین مکرم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف بھی دیکھیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے جو قبلہ قاسمی صاحب نے بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پاک کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جس نے میرے صحابہ کے ساتھ محبت کی اس نے میری وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کا معیار اپنی ذات کو قرار دیا، تو جب معیار محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام آل و اصحاب میں سب سے بڑھ کر جس کے ساتھ محبت فرمائی، اور آج بھی جس کا جسم مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑھ کر جس کے خصائص بیان فرمائے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ میں سب کا احسان چکا کے جا رہا ہوں سوائے صدیق اکبر کے، جن کے بارے میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے زیادہ قرآن میں آیات موجود ہیں، جن کے خصائص سب سے زیادہ ہیں اور جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے زیادہ قرب حاصل رہا، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یار فرمایا، یہ تمام نصوص اور تمام دلائل اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اور آپ کا محبت کا وجہ ہونا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام آل و اصحاب میں سب سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی جائے، پھر فاروق اعظم سے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے۔ تو سامعین مکرم، یہ مختصراً آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کیں۔ انشاءاللہ اگلے حصہ میں مزید جو قریشی نے اشکالات قائم کیے ان کا جواب بالدلیل اور بالتفصیل دیا جائے گا۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔